السلام علیکم ناظرین، اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں کے پی کے پولیس ایکٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ بات ہوگی کہ کے پی کے پولیس ایکٹ سن 22 فروری 2017 کو کے پی کے اسمبلی سے پاس ہو کر باقاعدہ قانون کا حصہ بن گیا تھا۔ ویڈیو کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلا حصہ کے پی کے پولیس ایکٹ کی تعریف اور اس کے بعد ہر آرٹیکل کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ساروں نے آئی ہوپ کہ آپ ساروں نے یہ جو انٹیلیجنس اینڈ مانیٹرنگ آفیسر کے جو پوسٹ آئے ہیں BPS 17 کا، اس کے لیے اپلائی کیے ہوں گے، اور اس میں آپ سب کو بخوبی پتہ ہے کہ اس میں 35 نمبر کا جو پورشن ہے وہ کے پی کے پولیس ایکٹ 2017 سے ہے، اور اس میں 35 نمبر کا جو ہے وہ کہ ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 اس میں پورشن کا ہے 35 MCQs، اور اس میں 10% IQ انٹیلیجنس کوشچن کے کویسچنس بھی آئیں گے، اور اس میں 10% جنرل نالج کے کویسچنس بھی آئیں گے۔ تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ ٹیسٹ میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ کے پی کے پولیس ایکٹ، اس میں تمام دفعات کو پڑھیں گے جو امتحان کے حوالے سے اہم ہیں اور امپورٹنٹ ہے۔ تو 1 بائی 1 ہم ان آرٹیکلز کو ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین، یہ کے پی کے پولیس ایکٹ 2017 کے تقریباً یہ کل ملا کے 144 دفعات بنتے ہیں، اور اس میں 2 شیڈیول بھی آتے ہیں۔ تو آپ کی علم میں اضافہ کرتا جاؤں کہ یہ جو کے پی کے پولیس ایکٹ ہے، یہ ہمارا جو پولیس رول ہے، پولیس رول کو شارٹ فارم میں بنایا گیا ہے تاکہ اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ ہمارا جو پولیس رول ہے وہ کافی بڑا اور لینتھی ہے، اس کو اسٹڈی کرنے میں کافی زیادہ مشکلات پیش آ رہی تھی، تو اس کو شارٹ فارم میں یہ کے پی کے پولیس ایکٹ 2017 بنایا گیا ہے۔ تو اس میں ایک آرٹیکل نمبر 1 کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں ہے آرٹیکل نمبر 1 ہے شارٹ ٹائٹل ایکسٹینڈ اینڈ کمنسمنٹ۔ اس کو دس ایکٹ میں بھی کال دا خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2017 سمپل اس کو ڈیفائن، اس کا جو ہے تعریف کی گئی ہے کہ شارٹ ٹائٹل، اس کا جو ٹائٹل ہے، عنوان ہے، یہ کے پی کے پولیس ایکٹ ہوگا اور یہ پورے کے پی کے میں نافذ العمل ہوگا۔ یہ صرف کے پی کے لیے بنایا گیا ہے، اس سے یہ کہ پنجاب یا سندھ یا بلوچستان یا دوسرے صوبوں میں یہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا، یہ صرف کے پی کے پولیس کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ نمبر 1 پہ ہے۔ آرٹیکل نمبر 1 میں یہ لکھا گیا ہے، اور آرٹیکل نمبر 2 میں مختلف ٹرمز جو یوز کی گئی ہیں اس ایکٹ میں، تو ان کی ڈیفینیشن یہاں پر کی گئی ہے۔ تو اس میں مختلف چیزوں کی ڈیفینیشن کی گئی ہیں جو ان میں امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے۔ اس میں کیپٹل سٹی پولیس آفیسر، کیپٹل سٹی پولیس آفیسر مینز، اس میں کیا کہتا ہے، دا ہیڈ آف پولیس آف کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ ہو از پوسٹڈ انڈر سیکشن 21۔ اس میں کیا کہہ رہا ہے، کیپٹل سٹی پولیس آفیسر، کیپٹل سٹی CCPO جو پشاور میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ تقریباً صوبے میں جو تمام جو پولیس یہ آفیسرز ہوتے ہیں ان کا یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ایک حساب سے یہ ان کا ہیڈ ہوتا ہے IG کے نیچے۔ اس میں جو ہے یہ آرٹیکل نمبر 21 کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس میں آرٹیکل نمبر 21 پوسٹنگ آف کیپٹل سٹی پولیس آفیسر اینڈ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے بارے میں یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں۔ اس میں جو اختیار ہے، the provisional police officer may post a police officer not below the rank of Deputy Inspector General of Police as the capital city police officer۔ CCPO جو ہوتا ہے، یہ اس کی جو رینک ہوتی ہے DIG رینک کی ہوتی ہے، DIG رینک سے نیچے یہ کوئی بندہ CCPO نہیں لگتا ہے، اور CCPO لگانے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے، جو پروویشنل پولیس آفیسر یعنی IG کے پاس ہوتا ہے۔ اور یہ کون سی دفعہ میں اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے، آرٹیکل نمبر 21 میں۔ اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس
جو KPK ہوتا ہے یا صوبے کا جو IG ہوتا ہے وہ اس کے پاس کون سا اختیار ہوتا ہے آرٹیکل 21 کے تحت، اس میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یعنی DPO لگانے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں ناظرین آگے چلتے ہیں۔ اس میں کوڈ کا لفظ اگر اس میں کہیں پر بھی استعمال ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ پروسیجر جو ہے 1898 یہ اس کی طرف یا کرمنل پروسیجر کی طرف یہ اس میں اشارہ ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں، اس میں ہے ڈسٹرکٹ مینس ریونیو اسٹیٹ نوٹیفائڈ انڈر خیبر پختونخوا لینڈ ریونیو 1967۔ ضلع کا مطلب جو ہمارا جو لینڈ اینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے اکارڈنگ جو نوٹیفائی کیا گیا ہے، تو اس میں جو ڈسٹرکٹ کو نوٹیفائی کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مینس دا ہیڈ آف دا پولیس آف اے ڈسٹرکٹ پوسٹ انڈر سیکشن 21۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو یہ IG کا اختیار ہوتا ہے وہ CCPO اور DPO لگانے کا اختیار IG کے پاس ہوتا ہے، اور وہ کون سے دفعے کے تحت ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے آرٹیکل نمبر 21 کے دفعے کے تحت اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ CCPO اور DPO لگائے۔ اس میں گورنمنٹ مینس دی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، اس میں اگر گورنمنٹ کا لفظ کہیں پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا خیبر پختونخوا کی حکومت۔ اچھا، اس میں ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس مینس ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، جہاں کہیں بھی ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس آ جائے تو ہم اس کو ایسا مراد لیں گے کہ یہ DPO نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ جونیئر رینک اس سے مراد اس میں کیا ہے؟ جو آرٹیکل نمبر 7 میں بیان کی گئی، آگے جا کے جو ہم آرٹیکل ڈسکس کریں گے اس میں ہے آرٹیکل نمبر 7 میں جونیئر اور سینئر رینکس کو اس میں کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ اس میں جو انسپیکٹر سے نیچے جو بھی پولیس افسران ہیں ان کو جونیئر رینک میں ان کو شامل کیا گیا ہے، اور DSP سے آگے IG تک ان کو سینئر جو ہے رینک میں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اس میں پرسن شخص سے مراد کمیونٹی کمپنی اور کارپوریشن۔ پرسن انکلوڈس کمیونٹی کمپنی اور کارپوریشن۔ پلیس جگہ کا مطلب ہے کوئی بھی جگہ، کوئی بھی اپارٹمنٹ، کوئی بھی جگہ، اور جہاز ہو گیا، بحری جہاز ہو گیا، کوئی بھی جگہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پلیس کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، پولیس آفیسر مینس اے ممبر آف اے پولیس ہو از سبجیکٹڈ ٹو دس ایکٹ۔ پولیس آفیسر کا مطلب یہ ہے کہ جو اس ایکٹ ہے اس کے انڈر جو بھی آ رہا ہے اس کو پولیس آفیسر کہا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، اس میں پروونس مینس دا پروونس آف خیبر پختونخوا، کیونکہ یہ جو سیکشن نمبر 1 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ KPK پروونس کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس ایکٹ میں جہاں کہیں بھی پروونس کا لفظ آئے گا تو ہم اس سے خیبر پختونخوا مراد لیں گے۔ پروویژنل پولیس آفیسر کا اگر ذکر آ جائے تو PPO، اس کو ہم ہیڈ آف دا پولیس فار دا پروونس پوسٹڈ انڈر سیکشن 15 آف دس ایکٹ۔ اچھا، اس میں ہے آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ جو IG کی جو تعیناتی ہوتی ہے، IG جو منتخب ہوتا ہے وہ کس سیکشن کے تحت ہوتی ہے، کس سیکشن کے اکارڈنگ ہوتی ہے؟ وہ آرٹیکل نمبر 15 کے اس کے مطابق جو IG کی ہوتی ہے وہ تعیناتی ہوتی ہے، یعنی PPO پروویژنل پولیس آفیسر۔ اور اس میں جو آگے چلتے ہیں، یہ پراپرٹی مینس اینی موویبل پراپرٹی منی اویلیبل سیکورٹی۔ پراپرٹی منی ملکیت جو ہوتی ہے یا کسی کی ملکیت مینس موویبل پراپرٹی، جس پراپرٹی کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، ویسا یا کوئی اور ایسی ویلیویبل جو قیمتی کوئی سیکورٹی یا کوئی مختلف قسم کے ہوتے ہیں بازار میں، جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو بانڈ ہوتی ہیں، وہ بھی پراپرٹی میں شامل ہوتی ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس میں آتے ہیں چیپٹر نمبر 2 اور آرٹیکل نمبر 3 کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے
پہلے ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل نمبر 3 اور 4 کو۔ 3 یہاں پہ کہتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ اینڈ رسپانسبلٹیز آف پولیس ٹورڈز دی پبلک۔ آرٹیکل نمبر 3 میں پولیس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، ایک اخلاقی، آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کی جو اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے وہ آرٹیکل نمبر 3 میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ اس کے فرائض میں شامل نہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک ذمہ داری اور فرض یا ڈیوٹی میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی جو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی کو اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو قانون کے اکارڈنگ آپ کو کوئی سزا، مطلب کوئی میجر پنشمنٹ آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ آپ کا اخلاقی فرض ہوتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں، بینگ اے پولیس آفیسر، آپ یہ ساری چیزیں کریں۔ تو نمبر 3 میں، آرٹیکل نمبر 3 میں جو پولیس کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے، تو اس میں ہے نمبر 1 پہ ہے بیہیو ود دی ممبرس آف پبلک ود ڈیو ڈیکورم اینڈ کارٹیسی۔ آپ نے پولیس آفیسر کو چاہیے کہ وہ عام عوام کے ساتھ کارٹیسی، مطلب خوش اخلاقی اور شائستگی کے ساتھ پیش آئے۔ نمبر 2 پہ پروموٹ ایمیٹی ان دا سوسائٹی، معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دے۔ گائیڈ، نمبر 3 پہ ہے گائیڈ اینڈ اسسٹ ممبر آف دا پبلک پرٹیکولرلی دا پوئر، ڈسیبل اور فزیکلی ویکنڈ۔ اچھا، اس میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ پولیس آفیسر کی یہ ذمہ داری ہے، آرٹیکل نمبر 3 کے اکارڈنگ پولیس آفیسر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خاص کر غریب لوگوں اور یا فزیکلی جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کی، یا بچوں کی جو بے آسرا سڑکوں پر ہوتے ہیں، ان کی مدد کرے، یا ان کی مدد بھی کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے سے سب سیکشن میں کیا کہہ رہا ہے؟ 8 انڈیویجول ہو آر ان ڈینجر، جو بندہ بھی آپ کو کہیں خطرے میں نظر آ رہا ہے تو آپ اس کی مدد کریں گے۔ پروٹیکٹ لائف اینڈ پراپرٹی آف مائنارٹیز اینڈ دیئر پلیسز آف ورشپ، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مائنارٹیز ہوتی ہیں، اقلیت ہوتی ہے، ان کی حفاظت، ان کی پراپرٹی کی حفاظت اور ان کی جو عبادت گاہوں ان کی حفاظت بھی پولیس کی یہ ذمہ داری میں شامل ہے۔ نمبر 4 پہ ڈیوٹیز آف پولیس، جو پولیس کی ایک تو پہلے والی ذمہ داری تھی، اب یہ فرض ہیں، ان کو آپ نے ایک بینگ اے پولیس آفیسر، آپ نے ان ساری چیزوں کو جو سیکشن 4 کے انڈر بیان کی گئی ہیں، نیچے جو بیان کی گئی ہیں، وہ سب آپ نے کرنے ہیں۔ اگر نہیں کرو گے تو اس کو آپ کو قانونی سزا بھی آپ کو ملے گی۔ نمبر 1 پہ ہے کیا ہے؟ پروٹیکٹ لائف، پراپرٹی، آنر اینڈ لبرٹی آف سٹیزنس، لوگوں کی جان و مال اور آبرو اور آزادی کی حفاظت پولیس کی ذمہ داری آپ نہیں کہہ سکتے بلکہ ڈیوٹی ہے، فرض ہے، یہ پولیس کا فرض ہے۔ ڈیٹیکٹ، انویسٹیگیٹ اینڈ برنگ اوفینڈرز ٹو جسٹس، جو اوفینڈرز ہیں، جو مجرم ہے، ان کا تعاقب کرنا، ان کو انسٹیگیٹ کرنا، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا اور قانون کے کٹہرے یا انصاف کے کٹہرے میں لانا بھی پولیس کا فرض ہے۔ مینٹین پبلک آرڈر اینڈ سیکورٹی، مینٹین پبلک آرڈر اینڈ سیکورٹی، امن و امان کو بحال کرنا، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ جرائم پیشہ افراد یا مجرمان کو تلاش کرنا اور انصاف کے کٹہرے میں لانا، امن و امان کو قائم کرنا، دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرنا۔ دہشت گردی کے خلاف اگر پولیس کو کسی جگہ پہ کوئی شک ہو رہا ہے یا کوئی ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ وہاں پر دہشت گردی کا کوئی پلاننگ ہو رہا ہے یا دہشت گردی کوئی کروانا چاہ رہا ہے یا دہشت گردی کا کوئی ارادہ کوئی رکھتا ہے تو اس کا سد باب کرنا، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرنا، سڑکوں پر ٹریفک کو کنٹرول کرنا، یہ بھی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو ٹریفک عام طور پر ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ پولیس افسران وہ ہوتے پولیس والے ہی، لیکن ان کی وردی، یونیفارم جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی پولیس کی ہی ذمہ داری ہے کہ سڑکوں پر ٹریفک کو رواں دواں رکھنا اور ان کو کنٹرول رکھنا بھی پولیس کی ہی ذمہ داری ہے۔ جو لاوارث مال کوئی مل جاتی ہے تو اس کو اصل مالک تک پہنچانے کا جو ذمہ داری ہے وہ بھی پولیس کے پاس ہی ہے۔ اگر ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس شخص کی تمام معلومات اس شخص کے مرضی کے بندے تک پہنچانا بھی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ مثلاً اگر پولیس ایک شخص کو گرفتار کر کے لاک اپ میں بند کر دیتی ہے تو آپ نے اس بندے سے پوچھنا ہے کہ آپ کا جو تعلق ہے، آپ کا جو کوئی رشتہ دار ہے یا آپ کا بھائی ہے یا کوئی دوست ہے، اگر آپ اس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس بندے کا اپنے مرضی کے بندے کے ساتھ رابطہ کروایا جائے گا تاکہ وہ اس کی
جرم کی نوعیت وہ کچھ بھی وہ عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا، لیکن وہ بندہ کا یا تو اس کی بیل کروائے گا یا کوئی اپلیکیشن وہ آگے فردر جو پروسیجر ہے ان کو فالو کرے گا۔ تو یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے مرضی کے بندے کے ساتھ اس کا رابطہ کروائے۔ قانونی احکامات کو ماننا اور اس پر عمل درآمد کرنا، یہ بھی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اگر پولیس افیسر یا کانسٹیبل سے لے کر IG تک اگر کوئی قانونی حکم پولیس کو دی جاتی ہے تو اس کو ماننا بھی پولیس کی ذمہ داری یعنی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ دوسرے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی دہشت گردی کو روکنے کے لیے کوآپریشن کرنا، دوسرے اداروں کے ساتھ مثلاً ہمارا جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کرنا، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، یہ پولیس کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ تو اچھا، اس میں نمبر 9 پہ ہے پاگل لوگوں کو حفاظتی تحویل میں لے لینا، وہ خود کو اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ جو پاگل لوگ سڑکوں پہ پھیر رہے ہیں، اس میں پولیس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو لوینٹک لوگ ہوتے ہیں، جو پاگل لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے تحویل میں لے لینا۔ وہ ایسا نہ ہو کہ یا کسی پبلک کے ممبر کو وہ تکلیف پہنچائے یا خود کو وہ تکلیف پہنچائے، اس کو اپنی تحویل میں لینا اور آگے جو اس کی ہوتی ہے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو حوالہ کرنا بھی پولیس کی ذمہ داری ہے، اسپتال میں ان کو منتقل کرنا یہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کی ہراسگی کو روکنا، پبلک مقامات پر عورتوں کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی یا کوئی اس طرح کا کوئی کرنے کی کوشش کرے تو اس کو روکنا، اور بچوں کی حفاظت، اسپیشلی اگر بچے ہوں تو ان کی حفاظت کرنا بھی یہ بھی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ آوارہ گردوں کو گرفتار کیا جائے گا، یہ پولیس کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ آوارہ گرد جو ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، بے مقصد گھوم رہے ہوتے ہیں یا کوئی شرارت کرنے کی وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی گرفتار کرنا بھی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا آرٹیکل نمبر 3 اور 4، اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ پہلے میں پولیس کی ذمہ داری اور دوسرے میں پولیس کی ڈیوٹی اور فرض کو بیان کیا گیا ہے، اور آرٹیکل نمبر 5 میں کیا ہے، ایمرجنسی ڈیوٹی ہے۔ یہ پولیس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے اوپر جو افسر ہے اس کی حکم کی تعمیل کرے گا۔ آرٹیکل نمبر 5 یہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی اگر سچویشن پیش آتا ہے حکومت کے سامنے، اگر مثلاً ایک ہے ایمرجنسی ڈیوٹی، آپ ڈسٹرکٹ میں اپنی نوکری کر رہے ہو لیکن صوبے کے دوسرے حصے میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جہاں پر پولیس کی ضرورت ہو، تو یہ پولیس افیسر اس بات کا ذمہ دار ہے یا اس بات کا پابند ہے کہ وہ صوبے کے دوسرے علاقے میں بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ مثلاً ہم ڈسٹرکٹ میں ہماری بندے نوکری کرتے ہیں لیکن پولیو ڈیوٹی ایک ایمرجنسی ڈیوٹی ہوتی ہے، یا کوئی جلسہ محرم یا اس طرح کی ڈیوٹیاں ہوتی ہے، اس میں وہ جا سکتا ہے، حکومت اس کو ڈیوٹی اس سے لے سکتی ہے، اس چیز سے یا اس ڈیوٹی سے پولیس افیسر انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کی ہیں، یہ 3 آرٹیکل میں نے آج کی ویڈیو میں سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آگے مزید ویڈیوز انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ اس کا ضرور ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔